دن، اس دن کیا ہوا، سرکار علیہ السلام اور مولا علی اور تمام مکہ مدینہ شریف کے لوگ غزوہ کے لیے نکلے، مدینہ پاک سے روانہ ہوئے، جنگ کے لیے نکلے، کہیں جانی تھی جنگ. اور گھر کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا اور دونوں بچے، ایک کی عمر 2.5 سے 3 سال، 2.5 سے 3 سال امام حسین کی، اور ایک کی عمر 4 سے 4.5 سال، 4 سے 4.5 سال، بس یہ 2 عمریں ہیں. دونوں گھر میں موجود تھے. اچانک امام علی مقام اٹھے، بچی میں چھوٹے بچہ ہوتا ہے، چلتے مسجد نبوی پہ گئے، ممبر پہ بیٹھ گئے. نانا کی سننا یار، یہ پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ کو، شارٹ بھی ہے. ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر مصلی پہ بیٹھے نانا کے، پھر پتہ نہیں کیا خیال نکل گئے باہر، ٹہلتے مدینے سے چلے جا رہے ہیں، بچہ ہے کون روکنا ہو، جا کے جاتے باغات کھجور کے جو شروع ہوتے ہیں وہاں چلے گئے دور. اور وہاں ایک یہودی، صالح نام کے یہودی کے باغ میں جا کے تھک گئے تو لیٹ گئے اور سو گئے. اور وہ یہودی تھا بے اولاد نہیں تھی. وہ آیا، اس نے دیکھا ایسا نور والا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ. اللہ بھائی مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا نا، یہودی مطلب سوری یہودی تھا، مسلمان تو نہیں تھا. کہ یار یہ تو کوئی دین ہو گئی میرے پہ، میں تو بے اولاد تھا نا، ایسا نور والا بچہ مجھے مل گیا. گھر لے جا کے اس نے چھپا لیا، میں کسی کو نہیں دوں گا، نہ کسی کو بتاؤں گا. گھر میں کمرے میں لٹا دیا اور چھپ کے بیٹھا دیا. اب یہاں تم سیدہ پریشان، کچھ دیر کے بعد میرا حسین کہاں گیا، میرا حسین کہاں گیا، سب کو بھیجا لیکن کہیں ملنے کا نام نہیں. تو حضرت امام حسن 4.5 سے 5 سال، یار ایج دیکھنا، تم غور سے توجہ دینا، 4.5، یہ ہے سیدوں کے شہزادے. آپ دنیا کے اندر اگر دیکھو جہاں بھی کوئی وقت آیا ہے تو تمہیں دیکھو مہر علی شاہ آگے جا کے ٹکرایا ہے، کسی فتنے سے کھڑا ہو گیا، فتنے کو رفع دفع کیا ہے. آج جو فتنے ہو رہے ہیں انشاءاللہ کوئی سیدی ایسا پیدا ہوگا کہ ان فتنوں کو غارت کرے گا. اب وہ کیا ہے، وہ امام حسن کو اٹھایا، بیٹا بھائی تیرا چھوٹا کہیں چلا گیا، ڈھونڈ. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ 4.5-5 برس کے، کپڑے شپڑے پہن کے وہ باہر نکلے ڈھونڈنے، کہاں ملے ہوں. ڈھونڈتے اتفاق سے اسی باغ میں آ گئے. اب باغ میں آ گئے تو کچھ نظر نہیں آیا، ایک ہرن تھا کونے پہ کھڑا ہوا جانوروں میں. اس کو دیکھا تو پھر سوچنے لگے یار میں بہت ڈھونڈ رہا ہوں، نہیں مل رہا، کیوں نہ میں اس ہرن سے پوچھوں. میرے نانا بھی تو کلام کرتے ہیں نا، اس سے میرے نانا کو بھی تو یہ جواب دیتے ہیں نا جانور، تو میں بھی پوچھوں. اٹھاؤ ہرن، بتانا میرا بھائی امام حسین کہاں ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی والدہ بہت پریشان ہے. اللہ نے زبان دی تو ہرن کہہ رہا ہے شہزادو، اے میرے نبی کے شہزادو، وہ سامنے گھر ہے نا سالے کا، اس نے چھپا کے رکھا ہے. اب دیکھیے ذرا، واہ مزے لیجئے. اب جا کے آپ نے دروازہ کھولا، بڑے لوگوں کی طرح ہوتا ہے نا بندے کا کہ میں جا رہا ہوں تو بچہ نہ کہوں، ویسا ہوتا ہے نا کہ آدمی بچہ جب کبھی کوئی سے بڑے کام کرنے جاتا تو وہ دل میں سوچتا ذرا بڑا پن ظاہر کروں، یہ نہ ہو تو مجھے چھوٹا سمجھ کے. جیسے جا کے دروازے کو ٹھک ٹھک کرتے ہیں، آج نکلتے ہیں، ارے او صالح کیا میرا بھائی تیرے گھر میں ہے حسین؟ اچھا اس کو نہیں پتا تھا کہ کس گھرانے سے. اس نے کہا نہیں یہاں کوئی نہیں ہے، اس کو تو منع ہی کرنا تھا، اس نے تو رکھنا تھا نا. امام حسن فرماتے کیوں جھوٹ بول رہا ہے، مجھے پتا ہے کس نے بتایا. بولے کس نے بتایا؟ وہ جانوروں نے مجھے بتایا، مجھے ہرن نے بتایا تیرے گھر میں. کیا وہ بھی جھوٹ بولیں گے؟ اب وہ چونک گیا کہ اس کو ہرن نے ہو جانا. اب چونکا تو بولا تو ہے کون؟ یہودی کہتا، صالح کہتا تو ہے کون؟ بولا تو مجھے نہیں جانتا، میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، میرا والد شیر خدا مولا علی ہے، اور میرا نانا سید المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب بات کرنے کا انداز وہ دیکھ رہا ہے اور وہ حیران ہو گیا. یار جب اس نے نام سنے تو سمجھ گیا، یا اللہ یہ تو حضور کا نواسہ لے آیا میں. اب تو اندر ملول ہو رہا ہے نا، ملول بھی ہونا، اور متاثر کیسا ہو رہا ہے کہ یہ تو جانوروں کی آواز جانتا ہے. بچہ نور والا، بچہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، کہہ دو تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ جب دیکھا تو دل تو ملول ہو گیا، مطلب دل تو شرمندہ ہوا، اندر سے ظاہر ہوا. اب اس نے چھیڑا اس بچے کو، دیکھا نا یار ایسا بات کر رہا ہے، بولا اچھا جا میں نہیں دوں گا، کیا کر لے گا. ہائے سننا جملہ یار، واہ تاریخی جملہ جو بتا رہا ہوں کتاب کا، جس کی وجہ سے میں نے حدیث بیان کی. وہ کہتا ہے کہ جا تو کر لے، کیا کر لے گا. سید امام حسن مولا حسن فرماتے ہیں او سن لے یہودی،
खुदा की कसम तू मेरी माँ को नहीं जानता, मैं जब जाके उसे बताऊंगा कि ये यहूदी ने मेरे इमाम हसन को छुपाया है और नहीं दे रहा है, तो खुदा की कसम अल्लाह ताला मेरी माँ की दुआ को ऐसे कबूल करता है कि कयामत तक तेरी नस्ल से कोई यहूदी जिंदा ही नहीं रहेगा। अल्फाज हैं इसके। वो ये सुना तो तड़प गया, कदमों में गिरा, कह रहा मुझे तो तू नूर वाला लगता है, तो तेरे वालिद की क्या शान होगी, तेरी माँ की क्या शान होगी, तेरे नाना की क्या शान होगी, मुझे तो तू कलमा पढ़ा कर इस्लाम में शामिल कर ले। कलमा पढ़ा और सैयदा इमाम हसन को लेकर दोबारा सरकार सैयदा फातिमा ज़हरा के दरबार अक़दस में तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की मुझे माफ़ कर दिए, बाहर से मुझे माफ़ कर दीजिए। इमाम सैयदा फातिमा कहती हैं जा मैंने अपना हक़ तुझे माफ़ किया, लेकिन इसका बाप से जब तक तू माफ़ी नहीं मांगेगा वो माफ़ी नहीं मिलेगी। तो कल आना, कल आएंगे, ये जंग के बाद, गज़वा के बाद। कल पहुंचा मौला अली के पास, मौला अली से माफ़ी मांगी, मौला अली ने कहा मैंने भी तुझे माफ़ कर दिया भाई, कोई बात। लेकिन ये सब दोनों प्यारे जो है ना, हुसैन और इमाम हुसैन जो है ना, सबसे ज़्यादा प्यारे हैं इसके नाना के। उनसे माफ़ी मांग, अगर उन्होंने माफ़ी दे दी तो तू माफ़ है। अब आया सरकार अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस में, तवज्जो देना, हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस में आके अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह ये गलती ये हुई। सरकार ने फरमाया जा तुझे मैंने भी हक माफ़ कर दिया, लेकिन तू जानता है ये अल्लाह के प्यारे हैं, ये जन्नत के फूल है, अल्लाह इनसे कितना प्यार करता है, जब तक अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा मैं भी तुझे माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाहु अकबर। अब वो पलट कर जाने लगा रोता हुआ, मुसलमान तो हो गया था ना, जाने लगा कि इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लिया है। ए महबूब जब आपने माफ कर दिया तो अल्लाह ने भी इसको माफ कर दिया। जब उसको माफी की इत्तला मिली अल्लाह की तरफ से, हैरान रह गया कि मैं क्या चीज हूं, अल्लाह ने मुझे माफ किया। पूरे इलाके में गया और सारे कबीले को सरकार के दरबार में कदमों में लाकर फेंका और सबको इस्लाम कबूल करवाया। मेरे दोस्त बुजुर्गों के अल्लाह अल्लाह, ये है नबी का घराना। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरउल बरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।